السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی آغاز ہوتا ہے ہمارا سورۃ النساء کا جو کہ مدنی سورہ ہے اور اس کے 24 رکوع ہے 90 نزول کے اعتبار سے 92 نمبر ہے اس کا، قرآن کے اندر اس کا چوتھا نمبر ہے، آیات اس کی 176 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سب سے پہلے اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھ لیں سورۃ النساء کے بارے میں، تو سیدنا اس کی فضیلت اگر دیکھیں تو سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ النساء کی 5 آیات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کون سی؟ کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 جس کے اندر ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 40 جس کے اندر ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اس اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہ اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ کے اجر سے نوازے گا، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں یاد کرے وہ عالم ہے، یعنی اس کے پاس علم کا بہت زیادہ اس کا علم اس کے پاس آ گیا، کیونکہ ان جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کے اندر فرائض انسان کے اوپر جتنے بھی فرض ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی پہلی 7 صورتیں یاد کر لے وہ عالم ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے النساء کی 8 آیتیں ان تمام چیزوں سے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے سے بہتر ہیں۔ وہ آیات نمبر ایک دفعہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا وہ کون کون سی ہیں۔ آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، 28، 31، 40 اور 110، اور آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 152۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گی، آیت نمبر 26، 27، 28، 31، 40، 110 اور آیت نمبر 110 کے بعد آیت نمبر 116 ہے۔
आयत नंबर 116 और 152, 152। क्या आयत चेक कर लीजिएगा कौन सी है, 116 है या 48 है। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये भी हमने पीछे भी पहले भी पढ़ी है आयत। जी ठीक है, इस आयत को आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्या आयत नंबर 48 है, 48 और 110 दोनों है। आयत नंबर 26, 27, 28, 31, 40, 110, 116 और 48 दोनों लिखी हुई हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका, ये कौन सी आयत है? आयत नंबर 152। ठीक है जी, ये आयत हैं। 48 है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। सैयदना इब्न अब्बास ने फरमाया, मुझसे सूरत निसा के बारे में पूछो, मैंने बचपन में कुरान पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि बचपन में ही इन्होंने सूरत निसा, इतनी अहम तरीन सूरा है कि इस सूरा में हमारे सारे के सारे अहम तरीन अहकामात, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कौन कौन से अहकामात आ गए हैं। आगाज करते हैं सूरत निसा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम। अल्लाह ताला आगाज ही तकवा वाले लोगों का करते हैं, बात करते हुए कि ए लोगों, जो तकवा इख्तियार करने वाले लोगों की बात की जा रही है। आप सोचिएगा कि क्या हमारे आप मेरे और आपके दिलों में तकवा है? अल्लाह ताला ने तकवा वाले लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए लोगो, अपने रब से डरो। इस आयत में तकवा का हुक्म है, खा मोमिन हो या काफिर हो, सबको अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से डरो। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, यानी जिस चीज का उसने हुक्म दिया और जिस चीज से रोका है उसकी मुखालफत से डरें। जिसको रोका है अल्लाह ताला ने, उसकी मुखालफत में ना पड़े। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये सब जानते हैं, इसको सब मानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको एक ही जान से पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वखलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी पैदा की, यानी आदम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और फिर उनसे नस्ल इंसानी को चलाया। यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आजकल साइंस पता नहीं कौन कौन से तजर्बे कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बाप जो है वो बच्चे को अपने पेट से निकाले। शायद उनके जहन में ये बात है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वो एक मौजज़ा और एक वो अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का एक तरीका था। आजकल शायद ये समझ रहे हैं कि एक बाप जो है वो भी अपने पेट में बच्चा रख के फिर उसको पैदा किया जा सकता है। तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत के साथ, अल्लाह ताला की जो निशानियां और मौजज़ात हैं, उनके साथ हमें टकराव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इंसान है, वो बहुत सी चीज़ों में तजस्सुस रखता है, करने की कोशिश में मुब्तला है। अल्लाह ताला फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स ही में से बीवियां पैदा की। तुम्हारी जिन्स ही से बीवियां पैदा की, यानी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे जोड़ों को। अल्लाह ताला ने सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 21 में ये फरमाया है कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। अल्लाह ताला फरमाती है कि और उसने, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स ही से बीवियां बनाई, जोड़े तुम्हारी बीवियों से ही बनाए। ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे जोड़े, अल्लाह ताला तुम्हारा तुम्हारे अल्लाह अगर अल्लाह चाहता तो आपके दिल को सुकून किसी जानवर से भी दे सकता था। समझ रहे हैं आप लोग ये बात, कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने हमारे जोड़े, हमारे हमारे ही जिन्स के इंसानों को बनाया। हमें अल्लाह ताला ने किसी और के साथ हमारे जोड़े नहीं बनाए। अल्लाह ताला ने हमारी नफ्स की ख्वाहिश को, हमारी सुकून को हमारी जैसे ही इंसानों से पूरा करवाया। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ी अनायत है, इसका बहुत बड़ा करम है। हम इस काबिल हरगिज न थे, वो जो चाहता हमारे दिलों में डाल देता। फिर रब्बे कायनात ने फिर क्या इरशाद फरमाया,
آپ نے دیکھا ہے کہ اگر جانوروں کو، اگر آپ لوگ دیکھیں جانوروں کو، فار ایگزامپل دیکھیں کہ ایک جانور ہے تو وہ اپنے جنس کا جانور نہیں بھی ہوگا، کسی اور جنس کی جانور سے بھی اپنی تسکین لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں، اگر وہ اپنے علاوہ کسی اور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی تسکین ہم انسانوں سے ہی کی، لیکن بدقسمتی سے، معلوم نہیں آپ کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں، انسان اس قدر گندگی میں مبتلا ہے کہ انسان اپنی تسکین جانوروں سے بھی نکالتا ہے۔ کس قدر گندگی اور غلاظت ہے انسان کے اندر۔ اللہ نے تو ہمیں بڑا اشرف المخلوق بنایا، سمجھ عطا کی، عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، یہ ساری گندگیاں، فحاشیاں اور یہ اس کی ساری باتیں، سارے معاملات پہلے یورپین کنٹریز کے اندر ہوتے تھے، اس طرف ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر دین نہیں تھا۔ بدقسمتی سے موبائلز ہمارے ہاتھوں میں آنے کے بعد یہ ساری گندگیاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ یہ وہی دجالی فتنہ ہے جو دجال کے آنے سے پہلے پوری زمین کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لپیٹ رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں، ہم اپنی اولاد کو جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اپنی اولاد کو اس فتنے سے محفوظ کرنے کی نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے، اس گندگی سے محفوظ نہیں کر پا رہے۔ ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس گندگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی تخلیق پستی سے ہوئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے مکمل سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھاتے ہو، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے۔ عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ مکمل طور پر جتنی بھی باہمت کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کے لیے اس کا گھر بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا سکون اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عورت کی عورت کو چاہیے کیا؟ توجہ اور رسپیکٹ، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پڑھے سے پڑھے لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوں تو ان کے اندر بھی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو عورت کو توڑنے کی ناکام ترین کوشش ہر انسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اور اس سب چیزوں کا، اس عورت کی آنکھ سے گرے ہوئے ہر آنسو کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار مردوں کو کہا صبر رکھو، صبر کرو، صبر رکھو، صبر کرو۔ عورت کی سائیکولوجیکل لیول، اس کی جذباتی لیول، اور اس کی فزیکلی عورت اتنی اسٹرونگ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دا مین۔ ہمت عورت پہ زیادہ ہے لیکن فزیکلی وہ ویک ہے، تکلیف میں، بیماریوں میں۔ بدقسمتی سے ہم جب لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو اس کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بیمار ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو عورت سمجھا جائے، نازک ہے نازک سمجھا جائے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بیدار ہو کر دیکھا تو وہ اچھی معلوم ہوئیں اور ان سے مانوس ہو گئے، اور وہ بھی ان سے مانوس ہو گئیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کر رکھو۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ اپنی عورتوں کو روک کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ عورت کی رغبت ہے مرد کی طرف، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کیے اور ساری زمین میں پھیلا دیے، اب انہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جس انسانوں کو زمین میں پھیلایا وہی انہیں سمیٹ بھی لے گا۔
اللہ تعالیٰ ہی ان تمام کے تمام انسانوں کو سمیٹ کر اپنی طرف واپس لے جائے گا، چاہے ہمیں جتنے بھی ایک دوسرے سے اختلافات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، لیکن ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہو، اور کسی صورت میں بھی عہد کو نہ توڑو، اپنے وعدوں کو کسی بھی صورت پہ نہ توڑو، یعنی تم اس سے حقوق طلب کرتے ہو، یعنی جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کے نام لے کر، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، تو اس بارے میں تم سمجھ جاؤ، تم جو سوال کر رہے ہو اس بارے میں سمجھ جاؤ۔ والارحام سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رشتہ داریاں جو رحم مادر سے پیدا ہوئی، یعنی کہ جو ماں کے پیٹ سے جو بنی ہیں وہ رشتہ داریاں، اور کچھ رشتہ داریاں ان میں وہ بھی ہیں جو محرم اور غیر محرم رشتہ دار ہیں، ان میں وہ ساری کی ساری رشتہ داریاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داریاں توڑنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اور تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس بارے میں جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، قسمیں اٹھا کر جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم اس سے ڈرو، اور جو رشتہ داریاں جو تمہاری رحم کی رشتہ داریاں ہیں، جو ماں باپ کے پیٹ سے نکلی ہوئی رشتہ داریاں ہیں، ان ساری کی ساری رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، چاہے وہ محرم یا غیر محرم ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم پر ہمیشہ سے پورا اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے تمہاری نگہبانی کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، یعنی جب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے تو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو توڑنے والا رہے۔ جب ایک مرتبہ ایک بات مکمل ہو گئی، ایک معاملہ طے پا گیا، تو اس معاملے کو بار بار گھسیٹنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو بار 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 گھسیٹ کر اسی بات کو بار بار کھینچتے رہیں۔ بدقسمتی سے ہماری جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی معاملے کو بار 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 گھسیٹا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو۔ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اولیاء کو، یعنی کہ جو ان کے سرپرست ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یتیم بالغ نہ ہو، جب نابالغ ہو، اس وقت تک ان کا مال اپنے پاس رکھو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو بغیر کوئی کمی کیے، بغیر کوئی خیانت کیے پورا پورا مال ان کو واپس ان کو لوٹا دو۔ ان کے حلال روزی کو اپنی حرام روزی کے ساتھ مت ملاؤ، ان کے حلال پیسے کو حرام کے ساتھ مت ملاؤ۔ یتیم ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ لفظ اس بچے کے لیے خاص ہو گیا ہے جس کے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا باپ مر گیا ہو۔ سن بلوغت کے پہنچنے کے بعد پھر کوئی یتیم نہیں رہتا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم بچی ہے جی، یتیم بچی کی شادی کر لیں۔ سن بلوغت تک اگر اور لڑکی بھی سن بلوغت کو پہنچ گئی تو پھر اس کی بھی یتیم کے اس کیٹیگری سے نکل گیا۔ تو جب انسان سن بلوغت تک پہنچتا ہے اس وقت تک یتیم ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا یتیم ہے تو ساری زندگی ہی یتیم رہے گا۔
جب بچہ سن بلوغت تک پہنچ گیا تو اب وہ اپنے لیے کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، تو اب وہ اس یتیمی کے کیٹیگری سے نکل گیا ہے۔ ادروائز تو جس کے بھی باپ فوت ہو گئے ہیں، والد جن چیز کے فوت ہو گئے، وہ تو سارے پھر یتیم ہوئے، پھر تو آپ ساروں کو کہیں سارے ہی یتیم ہیں، ٹھیک ہے۔ یتیمی کا وہ جو کیٹیگری آتی ہے وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ سن بلوغت تک نہیں بچہ پہنچتا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ان کے مال کو تم کیا کرو کہ ان کو حلال کو حرام سے ملا کر نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یعنی کہ اس لیے یتیم کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر تم ایسا نہ کرو کہ بزنس کو اکٹھا کرو اور پھر اسے نفع حاصل کرو اور پھر وہ سارا کا سارا نفع تم اپنے پاس رکھ لو، اور پھر تم یہ سمجھو کہ یہ سارا کا سارا جو نفع تم نے حاصل کیا ہے کہ تمہاری محنت کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، لیکن در حقیقت جو اصل پیسہ تھا وہ تو اس یتیم بچے کا پیسہ تھا جو تم نے استعمال کیا۔ اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ اس یتیم بچے کا پیسہ سارا کا سارا تم نے بزنس میں لگا دیا، اس کا پیسہ وہیں پر، اور وہ سارا کا سارا پروفٹ تمہارے پاس، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا اور بتایا کہ میں جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے ساتھ ایسے ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حوب سے مراد گناہ ہے، یعنی کہ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم یتیموں کے مال کو کھا جاؤ یا اس کو اپنے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یا یتیموں کے اگر مال نہیں ہے تو یتیموں کے کپڑے، یتیموں کا کھانا پینا، اگر کسی نے یتیموں کے لیے آپ کو دیا کہ یہ یتیم بچوں کو دے دینا، تو آپ وہ یتیم بچوں کا وہ کھانا پینا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر کھا لیں، تو یہ ہر چیز سخت ترین گناہ ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے سختی سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اب اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو شادیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ اب یہ معاملہ کیا ہوا؟ اس آیت کے شان نزول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ دل میں اس کے لیے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اس لڑکی کے لیے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے۔ حشام بن یوسف نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا کہ یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصہ دار تھی۔ تو یہ ایک اور بات، بہت اہم بات کیا کرتے تھے کہ یہ کم مہر لے کر، یتیم بچیاں ہوتی تھی تو ان کو مہر بھی کم دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کا باپ تو ہے نہیں، اس کے بارے میں کس نے پوچھنا ہے مہر کے بارے میں، تو وہ ان یتیم بچیوں کو حق مہر بھی کم دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو یتیم بچیوں کو چھوڑ کے تم دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ یعنی اے یتیم بچیوں کے اولیاء، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، یا تم مہر کم کر دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو گے، تو ان کے علاوہ غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم انصاف نہ کر سکو تو
तुम दूसरी औरतों से शादी कर लो तो उसमें वो ज्यादा बेहतर है। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं। नबी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अच्छा, इसके बारे में अल्लाह ताला की ने एक और आयत, इसी सूरत निसा की आयत नंबर 127 में इरशाद फरमाया कि वयस्तफ्तूनका फिन निसा आई। और इसके आगे इसी आयत में 127 में ये भी इरशाद फरमाया कि वतरगबूना अन तनकिहुहुन्ना। हज़रत आयशा ने इसके बारे में ये फरमाया कि बेमाल और गैर जमाल, यानी कि बेमाल हो औरत और उसके पास बहुत ज्यादा हुस्न ना हो, वाली यतीमा से बेरगबती से मुराद है इसमें। और अल्लाह ताला ने लोगों को मना कर दिया कि वो उस यतीम से भी निकाह ना करें जिसकी तरफ वो उसके माल और जमाल की वजह से रागिब हैं, यानी कि माल भी है उस लड़की के पास और उसकी खूबसूरती भी है, जब तक कि वो महर में इंसाफ को मद्देनजर ना रखें। क्योंकि जब बेमाल और गैर जमाल वाली यतीमा से बेरगबती करते हैं तो माल और जमाल वाली को भी छोड़ दें। वो माल वाली से तो रगबत रखते हैं कि माल वाली लड़की है, पैसा है, इस वजह से रगबत है, प्यार है, मोहब्बत है, खूबसूरत है तो इसलिए मोहब्बत है। हाँ, अगर तो तुम्हारे दिल में यतीमी की ही बात है तो तुम्हारे लिए दोनों के लिए ये बात बराबर होनी चाहिए। अगर हम लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि अगर तो हम लोग किसी यतीम बच्ची पर हाथ रखें भी तो या तो फिर देखते हैं कि वो बहुत हुस्न की बेहतरीन खूबसूरत तरीन लड़की हो, सिर्फ उस यतीम लड़की पर हाथ रखेंगे, या फिर माल में अच्छी हो। ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है, ये आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ये बात बिल्कुल आम है। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर तुम ये सारी बातें नहीं कर सकते तो फिर तुम किसी और औरत से, चाहो तो दो दो से शादी कर लो, चाहो तो तीन से कर लो, और फिर चाहो तो चार से कर लो। फिर अल्लाह ताला ने फिर आगे फिर इरशाद फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदतन। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात, कि क्या बात है कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन तो फिर एक ही बेहतर है। अच्छा, इसके बारे में एक और मैं आपको बात बताती चलूं कि एक हदीस में है कि नूफल बिन मुआविया का एक वाकया है कि जिनके पास इस्लाम लाने के वक्त चार चार की बजाय उनकी पांच बीवियां थीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चार को रख लो और एक को छोड़ दो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार बीवियां एक वक्त में रखी जा सकती हैं, पांच बीवियां रखी नहीं जा सकती। लेकिन इस्लाम आने से पहले तो चार से जायद बीवियां थीं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा ज्यादा थे। तो यहाँ पर वाकया जो नूफल बिन मुआविया का वाकया है कि उनकी पांच बीवियां थी इस्लाम लाने से पहले, तो फिर उन्होंने एक को तलाक देकर चार बीवियों को अपने साथ रखा। अच्छा, अगर तुम्हें इंसाफ करने का अदल करने का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बेहतर है। अच्छा, हम कहते हैं कि नहीं जी, चार बीवियां जो है वो हमने करनी ही करनी है, चार नहीं तो दो तो कम से कम लाजमी करें। तो क्या आप उनमें हर हर तरह से इंसाफ कर सकते हैं? हाँ, इंसाफ कर सकते हैं तो फिर रखिए। अपने घर बन आजकल के वक्त में कोई अपना एक कमरे का घर नहीं बना सकता, तो फिर दो बीवियां कोई कैसे रख सकता है? घर भी वालदेन का, फिर कमरा भी एक एक दे दिया, और फिर वहां पर फिर ना, अब वो अब वो मामलात और वो हिसाब हिसाब नहीं है कि जब अगर आप पहले को देखते तो खुले इलाके, बच्चे भी बाहर जाके खेल रहे हैं और बच्चे, और वो एक मुआशरा भी साफ सुथरा, वो इस तरह से गंदगी भी नहीं कि बच्चों की परवरिश का मुश्किलात। अब एक ही कमरे के अंदर, और फिर बच्चों को हमने बाहर भी नहीं निकलने देना, एक कमरे के अंदर एक बीवी को रखा, दूसरे कमरे में दूसरी बीवी को रखा, और वो सारे के सारे बच्चे एक ही कमरे के अंदर रह रहे हैं। तो आप अगर निकाह करना चाहते हैं तो क्या दोनों में अदल और इंसाफ कर सकते हैं और दोनों को उनके पूरे पूरे हकूक दे सकते हैं? तो फिर आप निकाह कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर वो एक ही बीवी आपके लिए काफी है। औ मा मलकत अयमानुकुम, या फिर वो जिसके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं। यानी दाएं हाथ से मालिक से मुराद क्या है? कि लोंडियां जो तुम्हारे दाएं हाथ में हैं। अयमानुकुम से मुराद क्या है? कि लोंडियां वही बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें कतई इजाजत नहीं कि तुम दो
3 یا 4 بیویوں سے شادی کرو. ذالک ادنا اللہ تعولو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. اللہ تعولو، تم انصاف سے، عدل سے نہ ہٹو. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، بیویوں کے اندر عدل کرنا لازم ہے، یہ فرض ہے مرد پر. وہ اس سے کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتا. 2 بیویاں تو چھوڑیں، ایک مرد جو ہے وہ اپنی فیملی اور بیوی کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتا. ایک مرد اپنی اولاد اور بچوں، اولاد اور بیوی کے معاملے میں بھی عدل نہیں کر سکتا. اگر اولاد کو مہنگے سے مہنگی چیز دلوا دیں گے لیکن بیوی کو ایک چھوٹا سا ایک سوٹ کپڑوں کا نہیں دلوا سکتے. اولاد کو بہتر سے بہترین دلوا دیں گے لیکن بیوی پر خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، دل گھٹتا ہے بیوی پر خرچ کرتے ہوئے. تو پھر دوسری بیوی آنا تو بہت بڑی بات ہے. مرد کو اب جو معاملات چل پڑے ہیں، مرد کو اپنی بیوی صرف اور صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے چاہیے. اس کی دل آزاری ہوتی رہے، اس کی خواہش پوری ہو نہ ہو، لیکن مرد کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بیوی چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرو تو بیویوں کو ان کے حق مہر پورے ادا کرو. یہ نہیں کہ حق مہر لکھ دیا لیکن جب ادا کرنے کی بات آئی تو ادا کرتے ہوئے دل تنگ پڑے. پھر جب ادا کرنا ہے تو پھر ادا نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ اس سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار بنا کر. فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيئًا، یعنی کہ